عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے متعلق سنا۔ ان کے بعد ہم نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی۔ اب آج کے اس مختصر سے درس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست کہا۔ آپ کی زندگی کا اہم واقعہ توحید کی دعوت اور شرک کے خلاف جد و جہد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آزر ایک بت پرست تھے اور قوم کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کم عمری ہی میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بت نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہارے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دلیل سے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ پہلے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو میں ڈوبنے والے کو کیسے پسند کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا اور کہا یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بری ہوں جسے تم شریک کرتے ہو۔ ایک دن جب قوم جشن منانے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں ایک کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب قوم نے پوچھا یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ سن کر قوم لاجواب ہو گئی، لیکن ہر درمی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آگ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جلا نہ سکی، وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسے مغرب سے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے۔ ایک دن خواب میں اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے سے کہا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے پورا کرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بچا لیا اور جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جسے قربان کر دیا گیا ہے۔ اس یادگار عمل کو ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں توحید، صبر، استقامت، قربانی، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو تمام امتوں کے لیے امام بنایا، آپ کی نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہے، جو
ہمیں اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔